لبیک 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 اللہم لبیک لبیک نعبده ونستعینه ونستغفر به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أصبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھے ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی اپنے بچے کے لیے، ربی ہب لی من الصالحین۔ انبیاء کرام سے یہ چیز سیکھنے کی ہے، اولاد کو سب کو خواہش ہوتی ہے، اور بے اولادی جو ہوتی ہے وہ اولاد بھی مانگتے ہیں، لیکن انبیاء کرام سے سلیقہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ شرط یہ لگا دی ہے اللہ نیک بندہ عطا فرما دے، صالح فرما بردار بندہ عطا دے۔ دعا مانگنے کا سلیقہ بھی ہم انبیاء کرام سے سیکھنا ہے۔ ساتھ میں شرط لگا دی کہ نہیں اے اللہ دے تو بندہ نیک بیٹا دینا، نیک بیٹا دینا۔ آج لوگ دعا مانگ لیتے ہیں اور بات کو جب وہ بگڑتی ہے اولاد تو کہتے ہیں اس سے تو بے اولادی اچھے تھے۔ ربی حب لی من الصالحین، جب صالح وہ مانگا تو فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ایک بردبار، بہت ہی وفاشیار، بہت ہی صبر و ضبط کرنے والے بیٹے کو انہیں خوشخبری دی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك۔ جب بچہ بڑا ہو گیا، روایات میں آتا ہے 12-13 سال کے ہو گئے اسماعیل علیہ السلام، ان کے ساتھ دوڑنے لگے، ان کے کام میں ہاتھ بٹانے لگے، کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ عجیب و غریب بات، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا خواب دکھا کر۔ نبی تھے، فرشتہ بھیج سکتے تھے، وحی بھیج سکتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اس میں اور زیادہ بڑا امتحان تھا خواب دکھا کر، تاکہ اس کے آدمی تعویلات بھی کر لیتا ہے خواب کی، کیسا ہے کچھ اذغاث عالم، کچھ دماغ میں اس طرح کے کچھ خیالات آ گئے ہوں گے، ذہن میں کچھ پریشانی ہوگی، ویسے کچھ آ گیا ہوگا۔ خواب ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری تھوڑا ہی ہے، خواب ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے، انبیاء کرام کا خواب جو ہے وہ سچا ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے فوراً سمجھ گئے کہ مجھے حکم ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا۔ علیہ السلام نے یہاں پر لاجک تلاش نہیں کی، اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھے اے اللہ بچہ دیا ہی کیوں تھا، بچہ دیا ہی کیوں تھا، یہ کون سی عقل مندی ہے، کہاں کی وہ ہے کہ میں 84-85 سال کروں اور بچہ دیا مجھے اسے ذبح کر دوں، لوگ تھو کریں گے میرے اوپر۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے اندر دنیا کچھ کہے لیکن اللہ کے حکم کے اشارے کے سامنے وہ ایک دم سے جھک گئے، اور بیٹے سے پوچھا ان رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹا میں خواب میں دیکھا ہے میں نے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا بھی انہی کا بیٹا تھا۔ اس نے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان آپ کو جو حکم دیا ہے اسے کر ڈالیے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ نہیں کہا میرا کوئی بڑا مقام ہو جائے گا، بڑا 34 مارکا ہو جاؤں گا۔ دنیا میں بہت سے لوگ صبر کرتے ہیں پریشانیوں پر، بہت سی لوگوں پر مصیبت آتی ہے، ان میں سے ایک میں بھی ہو جاؤں گا۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابا جان آپ گھبرائیے نہیں۔ اب دیکھیے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ جھک گیا ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا جھک گیا لیٹ گیا ذبح ہونے کے لیے، فلما اسلما، مولانا تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس کا ایک مفہوم یہ بھی نکلتا ہے باپ بیٹے دونوں مسلمان ہو گئے۔ یہاں پر ہے باپ مسلمان ہونا، اسے کہتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ کے حکم کے سامنے بے چوں چرا، کوئی عقلی لاجک نہیں تلاش کرنا، کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرنا، بس حکم کے سامنے جھک جانا اور آپ اطاعت شاری۔ اس لیے اسلمہ، دونوں باپ بیٹے مسلمان ہو گئے۔ مسلمانوں کا نام مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام نے رکھا۔ سورہ حج کے آخری رکوع میں فرمایا گیا
وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ابراہیم علیہ السلام نے تو تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اطاعت والے، فرما برداری والے، اللہ کے سامنے جھک جانے والے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَ، یہاں اسے کہتے ہیں مسلمان۔ آج ہم کچھ بھی کرے جائیں، شادی بیاہوں میں اپنے مزاج کے مطابق، رسومات اپنے مزاج کے مطابق، حد یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ رسومات اپنے مزاج کے مطابق، جو دل میں آ رہا ہے وہ کرے جائیں، جو کہے جائیں، اور پھر بھی مسلمان نہ۔ یہ بتایا کہ جب اللہ کا حکم آئے تو اس میں اپنی عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے حکم کے سامنے ایک دم سے جھک جانا اور اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ فلما اسلما، اسے کہتے ہیں مسلمان۔ ابراہیم علیہ السلام جب باپ جھک گیا ذبح کرنے کے لیے، بیٹا لیٹ گیا ذبح ہونے کے لیے، تو اسے کہتے ہیں اسلما۔ اسلما ایک شخص مسلمان ہوا، اسلما تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں باپ بیٹے مسلمان ہوئے۔ یہاں پر پہنچ کر بتایا گیا کہ یہ ہے اصل اسلام۔ اسلام یہ ہے۔ آج جگہ جگہ کی لاجک بیان کی جاتی ہے، صاحب اتنے جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں، اتنی کرائسس پیدا ہو جائے گا۔ میں ایک جگہ انگلش اسپیکنگ کورس کیا کرتا تھا، وہاں پر ایک ڈاکٹر اہوجہ آیا کرتے تھے، وہ ایک دن کہنے لگے صاحب بقرعید میں آپ اتنے جانور ذبح کر دیتے ہیں، اتنے بکرے ذبح کر دیتے ہیں، کرائسس پیدا ہو جائے گا۔ ہمارے سر ہم سے کہنے لگے آپ جواب دیجیے نا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب ایک اصول یاد رکھیں، حلال چیز میں برکت ہوتی ہے اور حرام چیز میں برکت نہیں ہوا کرتی۔ آپ کے لکھنؤ میں 2000 بکرے پر ڈے کٹتے ہیں۔ کسی دن آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا، کسی دن آپ نے یہ سنا ہوگا کہ آج میٹ یوں نہیں ملا کہ بکرے نہیں آئے، بکرا نہیں ملا۔ اور بکری جو ہے 2 بچے دیتی ہے 5 مہینے میں، اتنی دن میں ایک کتیا 9 پلے دیتی ہے، 9 پلے دیتی ہے ایک کتیا۔ آپ روزانہ 50 کتے مارنے شروع کر دیں، ایک ہفتے بعد آپ کو کتا نہیں ملے گا، کتا نہیں ملے گا۔ حلال چیز میں برکت ہوتی ہے، حرام میں برکت نہیں ہوتی۔ یاد رہے، ایک شیرنی 5.5 مہینے میں 5 بچے دیتی ہے، اور ایک نیل گائے 9 مہینے 10 دن میں 2 بچے دیتی ہے۔ نیل گائے کو انسان بھی کھاتے ہیں، شیر بھی کھاتے ہیں، تیندوے بھی کھاتے ہیں، بھیڑیے بھی کھاتے ہیں، سب لوگ کھاتے ہیں۔ اور شیرنی 5 بچے دیتی ہے۔ معلوم اب شیر ختم ہو رہے ہیں، حکومتوں کو فکر ہے، ان کے لیے طرح طرح کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، اور نیل گایوں نے آتنک مچا رکھا ہے، نیل گایوں نے آتنک مچا رکھا ہے، فصلیں تباہ کر رہے ہیں، کسانوں کو پریشان ہیں، سڑکوں پہ آ کے ایکسیڈنٹ کر رہے ہیں سب۔ یاد رہے، حلال چیز میں برکت ہوتی ہے، حرام چیز میں برکت نہیں ہوتی۔ ہمارے دادا جد محترم مولانا منظور نمائی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک زمانہ تھا ہر کام گھوڑوں سے ہوا کرتا تھا، جس چیز کی ضرورت نہیں رہا کرتی وہ اللہ تعالیٰ ناپید کر دیا کرتا ہے۔ ایک زمانہ تھا ہر کام گھوڑوں سے ہوا کرتا تھا، جنگیں بھی گھوڑے سے، ڈاک کا نظام بھی گھوڑے سے، سواریاں بھی گھوڑے سے، اور اس کے ساتھ موٹر سائیکل، کار، ٹرین، بس، ان چیزوں نے یہ جگہ لے لی۔ تب تو گھوڑا 10-10 روپے کا ملنا چاہیے تھا، معلوم ہوا گھوڑا 8 لاکھ روپے کا، 7 لاکھ روپے کا مل رہا ہے۔ کیوں؟ جس چیز کی ضرورت نہیں ہوا کرتی اس میں برکت نہیں ہوا کرتی، اور جس چیز کی ضرورت ہوا کرتی ہے اس میں برکت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے یاد رہے، قربانی پر بعض اعتراضات اس طرح کیے جاتے ہیں کہ اس سے کرائسس پیدا ہو جائے گا، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ اللہ اور رسول کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، اپنے کو ایمان والا شامل کرنا، اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ سمجھنا کہ اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے حکم کے سامنے کسی قسم کی کوئی لاجک نہیں، جب کوئی حکم آ جائے اس پہ پورے عمل کرنا اور اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کر دینا، اسے کہتے ہیں مسلمان ہونا۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ اس کا یہی پیغام ہے قربانی کا اور ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا، کہ خواب میں دکھا رہا اللہ تعالیٰ نے ان کا ڈبل امتحان لیا کہ دیکھتا ہوں میرا بچہ یہ کتنے پانی میں ہے، میرا بندہ کتنے پانی میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا خواب اس طرح کر کے دکھایا اور ان کی اس آزمائش میں مبتلا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیمی صفات نصیب فرمائے۔ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوا چپ چپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہر وقت ہر حالات میں مسلمان بنے رہنے کی اور ابراہیمی اصول پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔